زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلت ہیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالی ہاتھ آیا بھرے بازار میں، ہے مدد کا وقت میرے اچھے میاں، بھول نہ جاؤں میں سیدھی راہ کو، میرے اچھے رہنما میرے اچھے میاں، غوث اعظم قطب عالم کے لیے رد نہ ہو میری دعا اچھے میاں، احمد نوری کا صدقہ ہر جگہ منہ اجالا ہو میرا اچھے میاں، غوث اعظم قطب عالم کے لیے رد نہ ہو میری دعا اچھے میاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں یہاں پہ، اور میرے جیسا اتنا چھوٹا سا آدمی کوئی بات کرے بہت اچھا نہیں لگتا۔ حضرت کا خاص جمعے کے دن حکم تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور فرمائیں گے حاجی صاحب، کیونکہ جب حضرت قبلہ شوکت میاں صاحب تھے تو وہ ضرور، میں اپنی تقریر تو نہیں کہوں گا لیکن مجھے کہتے تھے کہ چند لفظ یا چند باتیں مہارر شریف کی یا بریلی شریف کی بتائیں۔ ایک مرتبہ میں عبدالرشید عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو وہ مجھے اپنے گھر کی بات بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت قبلہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ جب بامبے آتے تھے تو عبدالرشید عرب کے یہاں ہی رہتے تھے۔ تو بولے ہم لوگ رات کو تقریباً 2 سوا 2 بجے کے قریب ایک محفل سے واپس آ رہے تھے، تو جیسے ہی ہم گھر کے طرف سے حضرت کے کمرے کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک واش روم تھا، تو وہاں پہ ایک نلکے میں پانی ٹپ 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 گر رہا تھا۔ تو حضرت نے مجھے بولا یہ صبح ہی کام کرو، نلکا بدلی کرو۔ بولا کیوں حضرت؟ بولے یہ جو پانی ایک قطرہ بھی گرتا ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، پانی کی قدر کرو۔ ہم لوگوں میں بہت سے لوگ جب وضو کرتے ہیں تو ہم لوگ جب سر کا مسح کرتے ہیں اور گردن کا مسح کرتے ہیں تو نلکے کا پانی فل چل رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے، پانی کی آج قدر کرو گے کل وہ تم سے پیار کرے گا، جس چیز کی قدر کرو گے جس چیز سے پیار کرو گے وہ کل تم سے بھی پیار کرے گا۔ تو پانی کی قدر کرو، پانی بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کے بعد جب حضرت کمرے میں گئے تو کچھ دیر کے لیے آرام کیا تو باہر دروازے پہ ایک صاحب آئے اور بہت زور سے ٹھک ٹھک کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے آدمی کو بھیجا جا کے دیکھو کون ہے۔ تو جب وہاں کے جا کے دیکھا تو ایک آدمی تھا، اس نے کہا مجھے حضرت سے ملنا ہے، مجھے حضرت سے ملنا ہے۔ بولے کیا کام ہے؟ بولے میری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ تو اس نوکر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس وقت رات کے 2:30 پونے 3 بج گئے اور تم صبح کو آ جانا، فجر کے بعد آ جانا۔ جب حضرت بیچارے تھکے تھکے آئے ہیں، اب جا کے تھوڑی دیر آرام تو کر لیں۔ خیر جس کو غرض ہوتی ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور پھر دوبارہ سے اس نے دروازے کو ٹھک ٹھک کرنا شروع کیا۔ کہیں سے حضرت قبلہ مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آواز آئی کہ کوئی دروازے پہ دستک دے رہا ہے۔ تو انہوں نے رشید عرب کو بلایا کہ بولے کیا مسئلہ ہے؟ بولے حضرت کوئی صاحب آیا ہے، ہم نے اس کو سمجھایا کہ رات کے 2:45 بجے ہے، حضرت آرام فرما رہے ہوں گے، وہ مان نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بس حضرت سے ملنا ہے، میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ بولے اسے بلا لو۔ رات کو 2:45 بجے اسے بلوایا اور بلوا کر اس کو پہلے ذرا پانی وانی پلوایا کہ ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، اور اس کے بعد پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بولے حضرت میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے خدا کے لیے تعویذ لکھ کے دیجیے۔ پیر اور مرید کا کنیکشن تو دیکھو یار، مرید کو اپنے پیر سے کتنا پیار کتنا اور کتنا عقیدت کتنی ہے کہ میرا پیر اگر تعویذ دے دے گا میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت نے رات کو 2:45 بجے اسے تعویذ لکھ کے دیا۔ اسے پوچھا کچھ کھانا وانا کھاؤ گے؟ بولے نہیں حضرت میں جلدی بھاگوں گا۔ تعویذ لے کے پھر حضرت نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو رات کا وقت ہوتا ہے، آپ لوگ بھی تھوڑا احتیاط کرو، یہ کرو وہ کرو، اور اس کو تعویذ دے کے اس کو بھیج دیا۔ اس کو بھیجنے کے بعد عبدالرشید کو کہا کہ ایک کام کرو، اب تو بہت لیٹ ہو گیا، رات کے 2:45-3 بج گئے، کل صبح کو میں یہاں پہ رہوں گا نہیں، کہیں اور جگہ میرا بندوبست کر لو۔ تو رشید بھائی نے کہا حضرت کیا ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ بولے تمہارے میں ہمت کیسے ہوئی کہ میرے مرید کو تم نے روک لیا، چاہے وہ رات کو 2:45 بجے آئے یا 3 بجے آئے، اپنے پیر کا پیار تو دیکھو۔ یہ ہے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بھی کام ہو ہم لوگ چھوڑ کر ہمارے مفتی اعظم ہو، ہمارے اعلیٰ حضرت ہو، ہماری جان ہے، ان کے بغیر ہمارا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب مہارر شریف سے حضرت احسن العلماء بہت بڑے عالم کون نہیں جانتا، میرے پیر و مرشد ہیں، ان کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے مرید بننا ہے اور مجھے مفتی اعظم ہند کا مرید بننا ہے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے ان کا مرید بن جانا۔ جب مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ جب مہارر شریف آئے، تشریف لائے، تو حضرت بیٹھے تھے، تو حضرت نے کہا کہ ہماری روزہ ہیں وہ اور آپ سے وہ مرید ہونا چاہ رہی ہیں۔ تو ان کو بلایا تو حضرت مفتی اعظم نے کہا میں اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتا ہوں، اتنے بڑے گھرانے کی اتنی بڑی ماں صاحبہ، اور میں ان کو مرید بناؤں؟ میری اتنی طاقت، میری اتنی اوقات کہاں، میں تو خود اس گھر کا غلام ہوں۔ تو ماں صاحبہ نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ بنائیے۔
روز قیامت جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا دوں گی کہ میں گناہگار تھی, اس وجہ سے مفتی اعظم ہند نے مجھے مرید نہ کیا. مفتی اعظم ہند وہاں پہ کھڑے ہو گئے, پھر میں استغفر اللہ, اور پھر وہاں پہ مرید بنایا. تو الحمدللہ یہ ہے مفتی اعظم ہند. ایسے لوگ ہمارے حصے میں آئے اور ہم ان کے مریدین ہیں, ہم ان کے خادمین ہیں, اور ہمیں اور کیا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں حضرت کی تقریر سن رہا تھا تو حضرت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں چیز دعا کرو تو شرک, فلاں چیز کرو تو بدعت, یہ وہ. دنیا میں ایک چیز یاد رکھنا, جب آپ لوگ کمزور پڑتے ہو نا تو ہر کنگلا سنگلا آپ کو منہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو, سنی اپنے آپ کو مضبوط کرو. اب مضبوط کرو گے کیسے؟ میری حضرت سے بات ہوئی, میں نے کہا حضرت 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا خوشی کا دن ہوتا ہے کہ یقین کرو نہ کہ میں ممبر رسول پہ کھڑا ہوں, مجھے کوئی بھی مشکل آتی ہے ربیع الاول شریف میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہوں, اور جو کام کرنا ہوتا ہے بہت طاقت سے کر جاتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرے کام بھی ہو جاتے ہیں. میں تقریباً سارا دن وہیں پہ ہوتا ہوں, ایم اے جناح روڈ پہ. میرے اندازے کے مطابق 12 ربیع الاول شریف کے دن اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو تقریباً 200 کروڑ روپے کی نیاز صرف کراچی میں بڑھتی ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں نے حضرت سے کہا حضرت نیاز بڑھتی ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم لوگ. اگر ہم لوگ جو لوگ نیاز کرتے ہیں, اگر وہ لوگ چاہے 100 کروڑ کی نیاز کرو اور 100 کروڑ جمع کر کے اپنے غریب بچوں کو تعلیم یافتہ بنا دو. ہمارے غریب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے حاجی صاحب, ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں ہاسپٹل کا بل پے کرنے کے لیے نہیں ہے, اور ہم لوگ چپس اور آلو اور موسمی بانٹ دیتے ہیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ وہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں یا جتنے بچے آتے ہیں تقریباً وہ تھیلے بھر کے لے جاتے ہیں, اور وہ کئی مہینے چلاتے ہیں, اور شاید کئی مہینوں کے بعد خراب بھی ہو جاتا ہے تو اس کو پھینک دیتے ہوں گے. میں کہتا ہوں تھوڑا سا جاگو, ہماری قوم کے لیے کچھ کام کرو. ہم ان میں سے کچھ بچائیں اور اپنی ہی قوم کے لیے خرچ کریں. ایک ٹیم بنا لو, 4-5 لوگوں کی ٹیم ہو, اسمارٹ لوگ ہوں, بھلے لوگ ہوں, تاکہ ہماری قوم کے لوگوں کا کام ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. نمبر 2, ہمارے یہاں بڑے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں. اب ایک شادی میں جانتا ہوں تقریباً کروڑ روپے, 2 کروڑ روپے, 5 کروڑ روپے, 10 کروڑ روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں بڑے لوگوں میں. ہم ان کے اوپر ایک فیس طے کرتے ہیں, ٹھیک ہے تم 10 کروڑ نہیں 20 کروڑ خرچ کرو, لیکن اس کی ایک پرسنٹیج چاہے 10% ہو یا 15%, جو بھی حضرت لوگ فکس کریں, 10% ہو, آسانی سے دے گا. وہ ہماری اہل سنت جماعت کو جمع کرا دے, تاکہ اسی سے ہم لوگ ہمارے جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں, چیزوں کے مسائل ہیں, ہمارے کام کاج ہیں, ہم لوگ اس کام کو آگے بڑھا دیں, کیونکہ کام بہت بڑا ہے. آج برکاتی فاؤنڈیشن ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم لوگ ہمارے انڈر میں تقریباً کشمیر سے لے کے کراچی تک 49,000 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو تو ہم پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. لیکن یہاں تو لاکھوں نہیں کروڑوں بچے ہیں, ان سب کو پڑھائے گا کون؟ اگر ہم لوگوں نے دھیان نہ دیا, آج بھی جاگے نہیں, تو ہم لوگ اسی چکر میں رہیں گے کہ یار یہ شرط ہے, یہ کنگلا سنگلا آ کے ہم سے بات کر کے جائے گا. آج آپ لوگوں نے خود دیکھ لیا انڈیا کے اندر جو چند بچوں نے کام کیا, آج ہمارے بچے, ہمارے بزرگ, آج صرف ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں ہمارے بابا جی کی کیا بات ہے, ہمارے بابا جی کے ساتھ ہوا, ہم لوگوں نے کیا ساتھ دیا, کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ہم لوگوں کے پاس طاقت ہی نہیں تھی. ہمارا کوئی آدمی کوئی اوپر لیول پہ تھا, ایک SHO تک نہیں ملتا ہمارے پاس. کیوں نہ ہم لوگ اپنے علاقے میں اپنے بچوں کو SHO بھی بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, پائلٹ بھی بناؤ, بڑا آدمی بناؤ. بڑا آدمی بنے گا تو ملک بنے گا, قومیں بنے گی, ورنہ تو تمہارا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, اور چند سالوں کے بعد شاید آپ لوگوں کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. اگر ہم لوگ جاگے نہیں تو کون جاگے گا, کون کام کرے گا؟ مجھے یہ بتاؤ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے, اور مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن یہ میرے دل کی بات تھی, میں نے حضرت سے کی, حضرت نے کہا یہ بات آپ ضرور کرنا. اللہ کرے اگر میری بات میں سچائی ہے تو یہ میری بات آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے, اور اسی سال سے ہم لوگ یہ کام کو شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.